إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کہیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، پس تم کیا ہو ماننے والے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، عظمتیں اور پاکی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی رضامندی کے برابر اور اس کے عرش کی زینت کے برابر اور اس کے قلم کی سیاہی کے برابر۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات و صفات میں، وہ مختار کل ہے، اس کے ارادے اور فیصلے کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے۔ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ساری دنیا مل کر کے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی ہے، اور ان ساری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی،
وہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت، جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے بارے میں سورہ انبیاء کے اندر جو فرمایا، وہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت ابھی مع ترجمہ پیش کی گئی اس کو سنا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، عربوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، الغرض ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو، ساری دنیا کے لیے، دنیا کی ساری مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کروایا ہے رب العالمین سے۔ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جو ساری دنیا کا رب، ساری دنیا کا پالنہار اور جگداتا ہے، اور اپنے رسول کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ رحمت للعالمین، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کا معبود ہونا عام ہے، اور جس طرح سے اللہ کا رب ہونا، پالنہار ہونا، جگداتا ہونا عام ہے، اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا رحمت ہونا بھی عام ہے۔ جس طرح سے کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو یا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، ایمان رکھنے والا ہو یا ایمان رکھنے والا نہ ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ساری دنیا کا بنانے والا اور دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، جو رب کہلاتا ہے۔ اس کو مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسانے والا اور پھر زمین سے اناج اگانے والا، ہمارے کان پیدا کرنے والا، ہمیں دو آنکھ دینے والا، کانوں کے اندر سننے کی طاقت پیدا کرنے والا، آنکھوں کے اندر بینائی اور دیکھنے کی قوت پیدا کرنے والا، ناکوں کے اندر سونگھنے کی صلاحیت رکھنے والا، وہ ہے جو اوپر ہے۔ مکہ والے بھی مانتے تھے، اس وقت کے جو نو مسلم تھے، اللہ کے رسول کے بڑے دشمن تھے، وہ بھی مانتے تھے۔ آج بھی ان باتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی ربوبیت کا، سب مانتے ہیں اس بات کو، سوائے دہریہ کے، ناستک کے۔ انسانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا وجود میں خود بخود آ گئی ہے اور بس یوں ہی چل رہی ہے، انسان کی محنت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جو کمیونسٹ اور ناستک کہلاتے ہیں، باقی سارے مذہب کے ماننے والے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام چلانے والا کوئی اور ہے، انسان نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو عام رکھا ہے، اور جس طرح سے کسی مذہب کا ماننے والا اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ کا رحمت للعالمین ہونے کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
آپ نے انسانیت کو وہ اخلاق سکھائے، وہ اخلاق کے نمونے بتائے۔ اس تعصب کے دور میں جبکہ عصبیت عام ہے، تعصب عام ہے، مذہبی عصبیت، دین کے نام پر عصبیت، قومیت کے نام پر عصبیت، ملکوں کے نام پر عصبیت، رنگوں کے نام پر عصبیت، نسل کے نام پر عصبیت، کتنی ساری عصبیتیں ہیں کہ گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان کے نام پر عصبیت۔ ایک عیسائی اسکالر نے دنیا کے بڑے بڑے مشہور ریفارمر، مصلح، جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو جب لکھنا شروع کیا اور تلنا کیا اور کمپریزن کیا تو متعصب ہونے کے باوجود، اپنے مذہب عیسائیت کے لیے متعصب ہونے کے باوجود، بڑا سخت تعصب رکھنے کے باوجود، جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق اور آپ کی جیونی کو اس متعصب سیرت نگار عیسائی نے نمبر 1 پہ جناب محمد رسول اللہ کو رکھا۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، سنانے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنے اندر سمو لینے کا موقع آتا ہے، جب رسول اللہ کی سیرت کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا موقع آتا ہے، تو ہم زبان کے دعوے دار مسلمان دم دبا کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد جو سب سے اہم نمونہ اور آئیڈیل پیش کیا، وہ اخلاق کا نمونہ اور اخلاق کا آئیڈیل ہے۔ حسن اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھ کو اللہ نے نبی بنا کر کے اس لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو آخری رسول اس لیے بنایا ہے کہ جس اخلاق کی تعلیم اللہ نے آدم سے دینا انسانیت کو شروع کیا تھا، اس اخلاق کو اب میں مکمل کروں۔ مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو میں پورے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اہدی الی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی طرف میری ہدایت فرما اور برے اخلاق سے ہمیں بچا۔ آپ نے ایسے موقع پر اپنے اخلاق پیش کیے دنیا کے سامنے کہ اس وقت انسان کا دشمن تھا، اور وہی دور اب پھر شروع ہو چلا ہے۔ اس نازک دور میں، بد اخلاقی کے دور میں، جبکہ انسان کا دشمن ہو چلا ہے، انسان خود غرض ہو چلا ہے، انسان کے اندر خود غرضی، مفاد پرستی، موقع پرستی اور سیلفشنس اس سے بھی زیادہ اب نظر آنے لگا جو زمانے جاہلیت میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے اعلان کیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تمہارا جائز حق تک وہ مار رہا ہے، ہر طرح سے وہ تمہیں ستا رہا ہے، تمہیں اجازت ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔
برائی کا بدلہ سیم اسی طرح سے لے سکتے ہو جتنی برائی تمہارے ساتھ کوئی کر رہا ہے۔ بدسلوکی کا بدلہ تم سیم اسی حد تک لے سکتے ہو جتنی بدسلوکی وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن دوسرا آپشن بھی ہے، کیوں تم بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہو؟ دوسرا آپشن بھی ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن معاف کر دو، اصلاح کر لو، صلح صفائی کر لو، ایسا کرو گے فاجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حد و حساب دے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر و برداشت اور تحمل سے کام لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، کس کو؟ جو برا سلوک کر رہا اس کو، تو یہ تو بڑے تاکیدی کام ہیں، بڑی ہمت کے کام ہیں، بڑے دل والے اس کو کر پاتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ وہ کام ہے جو نبیوں نے کیا، کر کے تو دیکھو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ تم بھلائی سے دو، بدسلوکی کا بدلہ حسن سلوک سے دو، بدتمیزی کا بدلہ تم تمیز سے دو، کاٹنے کا بدلہ تم جڑ کر کے دو، ایسا کر کے تو دیکھو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور تمہارا دشمن جس کا دل تمہاری دشمنی سے بھرا ہوا ہے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، جو ہر آن ہر ممکن تمہیں ستاتا رہتا ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا کلوز فرینڈ ہو جائے گا، دلی دوست بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسانیت کے بیچ اعلان کیا، آپ رحمت ہیں ساری دنیا کے لیے۔ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، اس ذات نے اعلان کیا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آپ تین مرتبہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بات پر زور اور تاکید پیدا فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے، 3 مرتبہ ریپیٹ بھی کیا آپ نے اور قسم بھی کھائی اللہ کی۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارت، ایذا رسانی، تکلیف دہی اور برائی سے محفوظ اور سیپریٹ نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں۔ جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ رہے، اللہ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے پڑوسی کا کیا حال ہے؟ بول چال بند ہے نا، تو حال کہاں سے معلوم ہوگا؟ خیریت کہاں سے پوچھیں گے؟ چلیے بول چال اگر ہے کسی حد تک تو ہماری قوم کا نہیں ہے نا، ہماری ذات کا نہیں ہے نا۔ چلیے اگر ہماری قوم ہماری ذات کا ہے تو ہمارے شہر کا نہیں ہے بھائی، اگر ہمارے شہر کا ہے تو ہمارے صوبے کا نہیں ہے، چلو چھٹی، وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہو سکتا۔ کتنی عصبیتیں آ چکی انسانی تعلقات میں میرے بھائی اور دوستوں، کتنی عصبیتیں آ چکی ہیں۔ یہ ساری چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی ہیں؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لن يدخل الجنت من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذا اور اس کی تکلیف پہنچانے سے محفوظ نہ ہو، نہیں جائے گا جنت میں جب تک کہ وہ سزا نہیں پالے گا۔ آج ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ جس نبی کو اللہ نے
سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب غور کرو، جس نبی نے اس قسم کے اخلاقی نمونے پیش کیے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی، کیا اس نبی کی سیرت اور اخلاق اور جیونی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سب کو اپنا پڑوسی اچھا چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ نے رحمت کو عام کیا، آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی اور آپ کے انکاریوں کے لیے بھی۔ یہ نمونے پیش تو کرو۔ آج ہم اچھوت بنتے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے اچھے اسکالر اور بدوان نے کہا، دنیا کو اسلام سے نفرت نہیں ہے، دنیا کو آج کے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ وہ اسلام قرآن اور حدیث کے اندر پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ اسلام پڑھنا چاہیں گے ہماری زندگی سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ویوہار سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے لین دین سے، ہماری زبان سے، ہماری گفتگو سے وہ اسلام کو پڑھنا چاہیں گے۔ قرآن اور حدیث پڑھنا تو ہمارا اور آپ کا کام ہے، وہ نہیں پڑھنے آئیں گے قرآن و حدیث۔ آپ نے رحم و کرم کے معاملے کو ساری انسانیت کے لیے عام کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا، قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بہت بڑی بات ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، عرش والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آج اللہ کی رحمت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، آج ہم اچھوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیگانگی محسوس کرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور رسول اللہ کی جیونی میں اپنی جیونی اور اپنی سیرت کو ڈھالا نہیں۔ ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی نمونے اور آپ کی سیرت کی روشنی میں نہیں کر رہے ہیں۔ جس ذات کی سیرت کو بڑے تعصب رکھنے والے نے بھی پہلا نمبر دیا، آج ہم نے اس سیرت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک فرماتا ہے، اس وقت تک اللہ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بھائی کا لفظ، اخ کا لفظ اسلام میں عربی زبان میں بڑا وسیع لفظ ہے۔ تعلق رکھنے والے دوست و احباب، سگے بھائی کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ سب بھائی ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد میں جب تک بندہ لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ نے معاف کرنے کا سب سے زیادہ درس دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشرکین۔ آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا۔ خذ العفو، معافی کا راستہ اختیار کرو، معافی کو اپناؤ، درگزر کرو، بھلائی کی تعلیم دو، نیکی سکھاؤ۔ اور یہ مشرکین جو آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی، آپ کی دعوت کو روکنے کی، آپ کی راہ میں جو روڑے بنے ہوئے ہیں ان کی آپ ایذا رسانی کی پرواہ نہ کرو، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، آپ اپنے مشن اور اپنے کام پر لگے رہو۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جو فکر کی وہ اس بات کی فکر کی کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے اور جلانے والی ہے، 69 گنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اتنی فکر تھی اس بات کی کہ لگتا تھا کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اتنا چنتا کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، نہ آپ کو نیند لینے میں مزہ آتا ہے، نہ کھانے کا سواد، نہ پینے کا سواد، نہ جینے کا مزہ۔ کیوں؟ صرف آپ ہر وقت اس فکر اور اس چنتا میں رہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، لا الہ الا اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ہم انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے پوری انسانیت کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے، اپنے گھر والوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی جس نبی کی نبوت و رسالت اور ذات اور سیرت کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے جہاں کا جگداتا، آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ یہ سبق پڑھایا آپ نے پوری زندگی، یہی سبق آج دنیا کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق پڑھائے گا کون؟ اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں تو اسلام کو عام کر دے۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین پوری دنیا سے اس وبا کو تو ختم کر دے جس وبا کی پکڑ میں دنیا مبتلا ہے۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا کسی بھی قسم کی مصیبت سے دو چار ہیں، ان کو ان کی بیماری اور پریشانی سے تو نجات دے۔ یقیناً تو ہی نجات دینے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔